بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ جہاں رہیں وہاں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، کیونکہ اچھا اخلاق آپ کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی مستحکم ہوتی ہوئی معاشی صورتحال، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات پالیسی سطح پر داخل، جبکہ نگران حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیاں، UAE بیرونی فائنانسنگ پر رضامند، IMF بھی مطمئن، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب پاکستان کی نگران حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو معاشی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل حالات تھے، لیکن بہرحال اس میں پاکستان نے ان حالات سے، چونکہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بہت جا رہا ہے، وہ تقریباً $947 ملین کا ایک سہ-ماہی میں جو موجودہ مالیاتی سال ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، تو جو ہم نے تقریباً $8-10 ارب جو ادائیگی کرنی تھی اس سال، اس میں تقریباً $6.5 بلین کی کمی تھی، یعنی ہمیں خسارے کا بحران تھا، یعنی تو جسے اس لیے برج فنانسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے معاشی ٹرم میں کہتے ہیں برج فنانسنگ۔ تو اس کے لیے پاکستان نے سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک سے رابطے کیے تھے۔ اب پاکستان اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کی طرف بھی رجوع کر رہا ہے لیکن IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج وہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا سٹاف لیول کا آج کے دن، بدھ کے روز، تو اس میں زیادہ جو ایشو تھا وہ ہمیں $6.5 ارب کا جو فنانسنگ گیپ تھا، ایک ایکسٹرنل فنانسنگ جو بیرونی ہمارے پاس جو قرضہ جات ہیں ان کی ادائیگی میں، تو $6.5 ارب کی کل IMF کا جو مشن کے چیف ہیں پاکستان میں آئے ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی ہے UAE کے ایمبیسڈر الزابی جو ہیں، انہوں نے انہوں نے کہا جی ایشورنس دے دیے کہ جی ہم پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے یہ جو برج فنانسنگ ہے $6.5 ارب کی، یہ آپ کو ادا کر دیں گے، یعنی وہ رول اوور کی شکل ہو یا جس طرح بھی ہو، پار کر دیا جائے گا پیسہ، تو جو ان کی بینک IMF کی شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت ہوم ورک کیا ہماری نگران حکومت نے، اور اس میں خصوصی طور پہ آپ کی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بڑی سپورٹ رہی، تو UAE کی طرف سے اور یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ پھر یہ بھی ایک بات طے پا گئی کہ انکم ٹیکس کا بھی ایک سارا پلان بنایا گیا کہ اگلے جو مالیاتی سال میں 10 لاکھ زیادہ سے زیادہ مزید 10 لاکھ جو محصولات ٹیکس پیئر جو ہے، ہاں جی وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے ٹیکس نیٹ میں۔ اور انٹرسٹ ریٹ پہ جو بات تھی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ مزید نہ بڑھایا جائے، یہ پاکستان ٹیکس پیئر بڑھائے جا رہے ہیں، یہ ہاں جی ٹیکس پیئر کا جو ہے وہ 10 لاکھ جو ہے مزید ٹیکس پیئر ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے۔ تو اس میں چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یقین دہانی ہے کہ جی پاکستان اپنی فائنینشیل پلان ہے وہ ہمیں اوپن کرے، تو اس میں تمام تر ان کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنا پلان دیا گیا کہ جی ہم اپنے ریونیوز محصولات بھی بڑھائیں گے، یہ ہمارا پلان ہے، اور جو ایکسٹرنل فنانسنگ گیپ ہے وہ تو ہمیں UAE کی طرف سے ایشورنس مل گئی۔ اب پاکستان جائے گا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آج کے ایگریمنٹ کے بعد، اور یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کی گئی تھی، لیکن انٹرسٹ ریٹ کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں مہنگائی انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، جبکہ پاکستان میں یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر جب آپ انٹرسٹ بڑھائیں گے تو ہمارے ہاں چونکہ معاشی حالات پہلے بہت دگرگوں ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن، سرمایہ کاری، جو آپ کا بزنس رننگ کاسٹ آف رننگ ہے بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے بزنس جو ہے وہ سکویز ہو جاتے ہیں، وہ یعنی ان کے نقصان ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں، تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے یعنی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی موجودہ حکومت نے کیئر ٹیکر نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھایا جائے، تو آپ کا جو ڈیمانڈ ہے یعنی 2% سے اوپر نہ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی مان لی ہے کہ جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جتنا ہو گیا ہمارا موجودہ مارک اپ ریٹ، اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جاوید فاروقی صاحب، اور خصوصاً یہ بھی آ رہا ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے، یعنی عوام کو کوشش کی گئی ہے کہ ریلیف ہی دیا جائے، کسی قسم کی عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کیا جائے۔
جی ہاں، دیکھیں دونوں اس کے پہلو ہیں. ایک تو میاں صاحب نے جو اس کا اکنامک پہلو جو بیان کیا، ایک وہ ہے، ایک سیاسی پہلو بھی ہے. تھوڑا سا اکنامک پہلو کے اوپر میں اس میں مزید کچھ ایڈ کروں گا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بات ہو رہی تھی اس کے اندر 2-3 جو باتیں ہوئیں، ڈسکس ہوئی. ایک تو یہ کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ خود پاکستان کے لیے ضروری ہے. اسے آپ صرف آئی ایم ایف کی شرط کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے، ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے. یہ کہ آپ جتنا ٹیکس نیٹ جو ہے اسے، پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے بجلی کیوں مہنگی ہوتی جا رہی ہے. وہ پھر آپ کو سارا بریک اپ دینا پڑتا ہے کہ اس کے اندر بجلی کی قیمت اتنی ہے اور ٹیکسز اتنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے آپ کا وہ نہیں، آپ اس کو بڑھاتے. ٹیکس بیس جو ہے آپ کا وہ بڑا محدود ہے. جب ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو لامحالہ یہ جو بجلی کے بلوں کے اوپر، گیس کے بلوں کے اوپر یا ادر یوٹیلیٹیز کے اوپر آپ دوسرے ٹیکسز وصول کرتے ہیں تو یہ آپ کے اصل جگہ پر چلے جائیں گے جہاں سے آپ نے وصول کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ انڈائریکٹلی فائدہ بھی ہوگا عام آدمی کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سالڈ قسم کی آپ کی اکانومی کی بیس بنتی ہے آپ کا ٹیکس بیس بڑھانے سے، جس کے اوپر آپ کی اکانومی کی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. دنیا بھر میں یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اسی کے اوپر اکانومی چلاتے جائیں. یہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ عارضی ایک فیصلے کے طور پر جتنے ٹیکسز آپ لے رہے ہیں اس میں آپ نے، اگر آپ کے محصولات اس سال آپ کو مزید اتنے چاہیے کہ 100 بلین اور چاہیے، تو آپ یہ کہیں کہ جو فلان ٹیکس ہے اس کی شرح اتنی بڑھا دی جائے. ٹیکسز کی شرح بڑھانے کا جو ہے وہ پھر ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات جو کہی انہوں نے وہ یہ کہی کہ ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں گے. گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں یہ یقین دہانی کرائی. اور اب تک حکومت کی جو کارکردگی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی، کوئی سرفیس پہ نہیں ہے. یا آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ اس جگہ پر کہ کوئی جو ہمیں عام شکایت ہوتی تھی حکومتوں سے کہ وہاں پر کوئی فضول خرچی ہو رہی ہے، کوئی پروٹوکول جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ جو ہے اڑایا جا رہا ہے. نگران حکومت اچھے طریقے سے اور ایک مختصر سیٹ اپ کے ساتھ اس کو لے کر آگے چل رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک ماڈل کے طور پر اس کو رکھنا چاہیے، اور آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے لیں گی بھی. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ، جو میں اس کے جو میں نے 2 حصے کہے تھے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اب تک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی ہاں، اب تک کی جو ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم جو چل رہا ہے، جس طرح سے نگران حکومتیں بنی ہیں، دیکھیں نگران حکومتوں کا جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر ہمیں کچھ آئینی معاملات ایسے آئے کہ کچھ اضافہ کرنا پڑا، اسے بڑھانا پڑا. لیکن یہ ایک ایسا، ان کی مدت کے اندر ایک ایسا اضافہ ہے جس پر کم و بیش تمام سیاسی فریقین جو ہیں ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں اتنا بڑا کیا. یہ بات ہوئی ضرور کہ ودن 90 days ہونا چاہیے، لیکن سب نے اس چیز کو، اس کی جو آئینی مجبوریاں تھیں ان کو سمجھا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑا ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوا اس کے اوپر. اور بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نیگیٹو پولیٹکس نہیں ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا اگر دیکھیں تو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی بنی تھی 16 ماہ کی، اس میں اتحاد بھی رہا اور مختلف سیاسی، حالانکہ ان کی نظریات پارٹیوں کے جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے، لیکن ایک ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ اب ملک کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج، ہم جب بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کو جو وہ اس وقت ہے، اور دیگر چیلنجز میں سے ایک سب سے اہم چیلنج یہ معاشی صورتحال کا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنی مشکلات سے ہوا. اس وقت کے وزیر اعظم یا شہباز شریف کی جو ایفرٹس تھیں، وہ پھر پیرس میں ملاقات ہوئی، وہ کیونکہ اس سے پچھلی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی تھی انہوں نے انحراف کر دیا تھا، تو ان لوگوں کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ ڈیفیسٹ پورا کرنا. جاوید فاروقی صاحب بڑا بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے. اور دیکھیں پچھلے 2 ماہ کے اندر خاص طور پر چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلیئر ہوتی گئی ہیں. جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر انتخابات کے حوالے سے ایک پروسیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ دی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک لینڈ مارک ایک اناؤنسمنٹ تھی. اس کے بعد عمر، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف نے جو اپنی نرمی اختیار کی، یا آئی ایم ایف نے جو یہ اپنا اس کے ہماری باتوں کو مانا ہے، اس میں ایک سب سے بڑا، بہت بڑا کردار جو ہے وہ اس اناؤنسمنٹ کا ہے کہ آئی ایم ایف اور دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے.
تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم سمجھیں کہ ہم بڑے ایک اچھے طریقے سے انتخابات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شریک ہیں اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا, اور وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور تمام دنیا جو ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی ہے یا مالیاتی ادارے ہیں, وہ بھی سارے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم جو ہے وہ سموتھلی چل رہا ہے, اور 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو جو نئی منتخب حکومت ہوگی وہ ان چیزوں کو لے کر آگے چلے گی. اب تک کی جتنی بھی IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس میں جتنی چیزیں جو طے کی تھیں ہم نے معاشی اصلاحات کے حوالے سے, وہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی, شہباز حکومت تھی, وہاں سے جب جو سلسلہ چلا وہ اب نگران حکومت کے اندر بھی جو کچھ طے پانا تھا وہ وہیں سے انہوں نے آگے بڑھایا, اور اس کو وہ سٹیپس لیے جن میں بعض چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی تھا, جس پہ اور بھی کئی ریلیف بھی دیے. پھر پیٹرول کی قیمت پہ بہت پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ IMF جیسا ادارہ جو ہے وہ بلا وجہ نہیں کسی چیز پر مطمئن ہوتے. وہاں پر تو فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ کر, کتابیں رکھ کر اعداد و شمار پر بات ہوتی ہے, 2 جمع 2 4 کی بات ہوتی ہے. وہاں پر آپ زبانی کلامی آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 2 جمع 2 کی اور کتابیں رکھ کے اور اصول کی بات ہوتی ہے, اور نگران حکومت نے بھی پالیسی رولز ہیں اس کے مطابق وہ باقاعدہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے بالکل بجا فرمایا, صحیح کہہ رہے ہیں, مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. آپ کے ملک کے اندر کیا حالات ہیں, بلکہ باہر کے ممالک اگر اسٹیبلٹی ہے, کبھی جا کے ملیں جو اسٹریٹجی ایکسپرٹس ہیں وہ تو ہمیں ہمارے ملک کے بارے میں اندرونی ایسے معاملات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا, یعنی اتنی سٹڈی ہوتی ہے. خاص طور پہ پھر ایسے ممالک جیسے ریسیپینٹ کنٹریز ہیں لائک پاکستان, تو جو چل رہے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے ساتھ. ویسے دنیا باہمی امداد کی بنیاد پہ چل رہی ہے, ساری دنیا میں. ہمارے ہاں یہ زیادہ شور آ جاتا ہے کہ جناب قرضہ آ گیا, قرضہ لے لیا. آپ دیکھیں کہ چین اتنا طاقتور اکانومی ہے اس کی, تو چین کے اوپر $1 ٹریلین کا قرضہ, امریکہ بھی ہے, امریکہ کے اوپر $14 ٹریلین. ابھی انہوں نے اپنے پارلیمنٹ سے منظوری لی ہے اس لون کی جو ہے لمٹ اس کو بڑھانے کے لیے. تو یہ ملک چلانے کے لیے بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اصل بات یہ ہے عمر صاحب, اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اگر لون لیا ہے تو کیا وہ یوٹیلائز ٹھیک ہے نا. اگر تو بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے فائدے میں بھی ہے. اگر آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں, دیکھیں نا, اگر آپ کا 9 to 9% ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو, تو وہ کہتے ہیں کہ 14-15% جو آپٹیمم ہے وہ اگر ہوگی تو آپ کوئی اچیو کر سکیں گے, اکانومی کو سدھار سکیں گے. حکومتوں کے پاس دیکھیں نا ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو بلینز آف روپیز ارن کرتے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. ایسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا. اچھا, انکم ٹیکس میں میاں صاحب دیکھیں نا, ہمارے ہاں جو اکانومی میں کہ انکم ٹیکس کے اندر فگر سامنے آتے ہیں, تو میں ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں, لیکن اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 40% جو اس کا شیئر ہے وہ تنخواہ دار طبقے کی سیلری سے آتا ہے. اچھا, وہ بھی کیسے آ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. صحیح, آپ کی سیلری آپ کو ٹیکس کاٹ کے پھر ملتی ہے, تو وہ بھی اس وجہ سے وہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی جو بڑا کاروباری طبقہ ہے وہاں پر بہت بڑے ایسے لوگ ہیں, بہت بڑے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر ٹیکس ایویژن ہوتی ہے, اور اس کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے جہاد وہ ہے. صحیح, بالکل. اور کس طریقے سے اب اگر ہم اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو نگران حکومت نے جو پالیسیوں کا تسلسل رکھا, اور بالکل بات کرتے ہیں, اس پر بات کریں گے میاں سیف الرحمان صاحب IMF ایگریمنٹ کے اوپر ہی, لیکن ایک وقت ہو رہا ہے اس وقت بریک کا. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہے ہیں.
ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت کے جو اچھے انیشیٹوز ہیں, اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو جو پالیسیوں کا تسلسل ہے, کیونکہ جاوید فاروقی صاحب نے بالکل درست بات کی کہ وہاں پر تو جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ گورنمنٹ کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو بالکل قواعد کے مطابق رولز کے مطابق بات ہو رہی تھی, ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے سر. نہیں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ بالآخر وہ بھی اگر آتے ہیں تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ آگے اپنی چودراہٹ قائم کر رہی ہے, ہمیں ڈکٹیشن دے رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کو ایک ادارے کے طور پہ دیکھیں, ایک انٹرنیشنل منی لینڈر ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک ملک ہماری طرف رجوع کر رہا ہے لون کے لیے, کیا اس کے حالات ہیں, کیا اس کے حالات ہیں. اگر اس کو انٹرنیشنل گڈ ول ہے اس کی بنیاد پہ, جیسے اب یو اے ای ہمیں دے رہا ہے یہ 6.5 ارب ڈالر کی جو برج فنانسنگ کر رہا ہے وہ, تو اس کا مطلب یہ جو آپ کی گڈ ول ہے یہ بھی کیش ہوتی ہے. آپ کی جو انٹرنیشنل گڈ ول کی بیس پر سر قرضہ ملتا ہے. ہاں جی, آپ کی انٹرنیشنل ساکھ ہے, یہ بھی آپ کی سٹینڈنگ میں آ جاتی ہے. یعنی کہ جو لون لینے والا بورور کنٹری ہے اس کی یہ کیپیسٹی میں وہ شامل کرتے ہیں, وہ گنتے ہیں. تو اسی کے اوپر میرا خیال ہے نگران حکومت نے یہ بالکل اچھی بات کی جاوید صاحب نے, کہ انہوں نے وہ تسلسل قائم رکھا کہ جو بڑی مشکل سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہم نے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آگے جا کے ہم نے اس تسلسل کو آگے اس لیے بڑھانا ضروری بھی تھا, اور اس میں وہ بالکل کامیاب ہے. صاحب اس میں بالکل بات کریں تو ایک جاوید فاروقی صاحب یو ای کا کردار بھی جو ہے وہ بڑا زبردست اور قابل تعریف ہے, کیونکہ پاکستان میں جب بھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہم بات کریں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں, خصوصاً یو اے ای کی, سعودی عرب کی, یہ ہمیشہ انہوں نے بھائیوں کا کردار ادا کیا ہے, پاکستان کو کسی مشکل میں تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ جو یو اے نے جو اپنی جو کمٹمنٹ دی ہے, یہ اچھا یہ صرف 4-5 ارب ڈالر تک میں اسے محدود نہیں دیکھتا, میں صرف اسے یہاں تک محدود نہیں دیکھتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ادروائز پاکستان کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا بھر میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے, جو اس کے دوست ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ کس طرح کندھا لگا کر کھڑے ہیں. کوئی بھی ملک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جب تک وہ دنیا کے ساتھ معاملات طے نہیں کرتا اس وقت تک وہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو مخلص دوستوں کی بات کرتے ہیں, ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یو اے ای, سعودی عرب ہمیشہ ان میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا, چین نے بھی اچھا کردار ادا کیا. چین کا کردار, آپ کا 5 ارب ڈالر سعودیہ کا بھی, سعودی عرب کا ہمیشہ اچھا سعودی عرب کا بھی. سو یہ پاکستان سعودیہ کی ریفائنری کا پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے, جی ہاں اس میں کام ہو رہا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں یہ اس سے بڑھ کر پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے یہ تعلق اور یہ جیسچر. اس سے پاکستان کو نہ صرف اکانومی میں وقتی طور پر فائدہ ہوگا, بلکہ ان دا لانگ رن یہ پاکستان کو بہت زیادہ اس کی جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کے اندر اسے سپورٹ کرے گا. اور وہ ریجنل ٹریڈ ہی ہے جو آپ کی اکانومی کو مستقل بنیادوں پر جو ہے مضبوط کرے گی اور اپنے پیروں پر کھڑا کرے گی. تو یو اے ای کے ساتھ ادروائز بھی آپ کے بہت زیادہ تعلقات ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں روزگار کے لیے وہاں پر رہتے ہیں, اور گلف سٹیٹس کے اندر بھی رہتے ہیں, سعودی عرب میں جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک جیسچر ہے. اسے صرف اتنا صرف اسے فائنانسنگ کی نظر میں نہیں دیکھیں, اسے ایک مخلص دوست بھائی کی حیثیت سے بھی دیکھیں کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی جو ہے وہ اچھا کردار ادا کرتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو ریاستوں کے جو ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات ہے, برادرانہ نہیں ہوتے, وہ بالکل اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ مفادات کی بنیاد پر کب آگے بڑھتے ہیں؟ جب آپ ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹس کو فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ بڑی بات ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توقعات ہیں اس سے وہ ان کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے. یہ آپ کی اکانومی کی پالیسی کے حوالے سے بھی بڑی اچیومنٹ ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل اچیومنٹ بھی ہے, یہ آپ کی ڈپلومیٹک اچیومنٹ بھی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کس طریقے سے میاں صاحب ہم ابھی جب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ ہم نے ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے, ایک طرف تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے اور اقدامات ہونے چاہیے؟ نہیں, اور دیکھیں ابھی یہ جو سی پیک میں بھی آپ کو کچھ پروسپیکٹس نظر آ رہے ہیں. اب اس کا سیکنڈ فیز جو ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اس میں باقاعدہ جو انڈسٹریل زونز ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, ان پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں چائنا کی اپنی جو فیکٹریز ہیں وہاں انڈسٹریز وہ ریلوکیٹ ہو کے پاکستان میں لگیں گی. ان کو پاکستان کی طرف سے انسینٹیوز بھی دیے جا رہے ہیں, ون ونڈو آپریشن بھی ہے سارا,
روزگار کے مواقع ملیں گے, ویلتھ کریشن ہوگی. اور آپ کو پتا کہ اب یہ آئی ایم ایف کی اور انٹرنیشنل جو باقاعدہ یہ اسٹریٹجسٹ ہیں وہ آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3.5 اچیو کر لے گی جی اگلے یعنی کچھ عرصے کے اندر. تو اس کا مطلب یہ اسٹڈی گروتھ ہے, صحیح. اور وہ بنیادی وہی وجہ ہے کہ وہ تسلسل جو قائم رکھا ہے. اور وہ تسلسل کے بارے میں اس لیے کئی بار بار ذکر آتا ہے کہ جی چارٹر آف اکانومی بنا لیں. یہ اب بہت سے مختلف لوگوں کی طرف سے آواز آئی ہے کہ دنیا بھر میں تمام جتنے بھی نظام ہے چلتے ہیں, چین لے لیں, کوئی بھی ملک لے لیں, چین کا تو خیر ہم سے یکسر مختلف نظام حکومت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ اگر ہم کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں, کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں اور اس کا آغاز کر لیتے ہیں, تو یہاں یہ نہیں ہوتا کہ حکومت اگر بدل جائے, اگر اوپر کوئی شخصیت تبدیل ہو جائے, کوئی لیڈر چلا جاتا ہے, کوئی غیر مقبول آ جاتا ہے, کوئی مقبول آ جاتا ہے, وہ اس منصوبے کو سکریپ نہیں کر دیتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کہ جی یہ تو اس کا منصوبہ تھا, یہ شہباز شریف کا تھا, یہ فلاں کا تھا, یہ اس کو ختم کرو. تو یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تسلسل رکھیں, اگر تسلسل رہے گا تو آپ بڑی اسٹڈی طریقے سے آگے نکل جائیں گے. بالکل, اور پالیسیوں کا تسلسل قائم رہنا بھی چاہیے جاوید فاروقی صاحب. بالکل, یہ تو دنیا بھر میں جن ملکوں کے اندر پالیسیوں کا تسلسل رہا ہے انہوں نے ہی ترقی کی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو سیاسی عدم استحکام رہا ہے اس کے اندر اس چیز کو ایک فیشن کے طور پر لیا گیا کہ جو پچھلی حکومت نے جو کیا ہے آپ اس کو انڈو کریں, اور صرف اپنے نام کی تختی لگانے کے چکر میں ہماری سیاست جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے. یہ ایک بہت ایک انفارچونیٹ ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اب میرا خیال ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی چیزوں کو بڑے تجربات کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ ایک پختگی وہ ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے جو غلطیاں کی تھی وہ ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے, اور یہ ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دہرائیں گے تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا. صحیح. یہی بات جو ہے وہ آپ کی معاشی پالیسیوں میں تسلسل کا باعث بھی بنتی ہے. صحیح. اور पैंथर टायर्स लेवल ही और है. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد ایک چلا تھا جس کے اوپر کام رک گیا تھا, جو افغانستان کے حالات کی وجہ سے, وہ تابی کا منصوبہ تھا. جی تو یہ ازبکستان, یہ وہ ادھر گیس ریزروز بھی ہیں ان علاقوں میں. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تجارت کا بہت بڑا یہاں پہ سکوپ ہے. تو اگر اس طرح کے ہمارے تعلقات, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ مفادات کا ہوتا ہے, جی لیکن ایک مفادات کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ ایک اچھا یعنی ایک تعلق اور ٹریڈ کے ذریعے بنا لیں, ترقی. گڈ ول بنا لیں, جس طرح کہ اب یو اے ہمارے ساتھ اس وقت میدان میں آیا ہے, سعودی عرب کی طرف سے, چین کی طرف سے ملا. حالانکہ چین کا جو ہمارے پاس پہلے بھی $25 ارب سی پے کی شکل میں انویسٹ ہو چکا ہے, سیکنڈ فیز بھی $25 ارب کا ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کا ڈپلومیٹک, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈپلومیٹک جیت ہے. تو ڈپلومیسی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کا اپنا یعنی آپ کو سودا بھی بکے, باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے, کیونکہ ٹیکسز کے علاوہ بیرونی جو سرمایہ کاری ہے, ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ آپ کی بہت بڑی میرا حال ہے بیک بون ہے اکانومی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جاوید فاروقی صاحب. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی وقتی ضرورت بھی ہے, کیونکہ پاکستان بڑی چیزوں کی مارکیٹ اویلیبل ہے. یہاں سے جو ہے وہ چیز, اگر سرمایہ انٹرنیشنل سرمایہ کار آئیں گے, اور اس طرح کی ملاقاتیں جو جس طریقے سے کل نگران وزیر اعظم کی ہوئی, ازبکستان کے نائب وزیر اعظم وفد کے ہمراہ تھی, کاروبار, تجارت سمیت مختلف امور پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی. یہ اچھے انیشیٹوز ہوتے ہیں. اسی طرح مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں. دیکھیں عمر 2008 کے بعد خاص طور پر جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام ایک آیا تھا اور ایک تسلسل آپ کو دیکھنے میں ملا کہ اس دور میں کچھ بنیادی کام ایک سی پیک کے اوپر ہوا, اور وہ جو اس کا بنیادی طور پر جو اس کو عملی طور پر سامنے میں آیا دیکھنے میں, وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں آیا کہ سی پیک جو تھا
وہ آپ پاکستان کے اندر اس کا آغاز ہوا. جی اچھا, سیپا ایک پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی کی سب سے بڑی مثال ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور اتنا بڑا کوانٹم جو ہے اس کا فورن انویسٹمنٹ کا, یہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. وہ غالباً تقریباً کو 45 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی, 46 ارب ڈالر کی. تو اتنے بڑے حجم جو ہے انویسٹمنٹ کا, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک گیم چینجر تھا پاکستان کی معیشت کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ بدقسمتی سے کہ وہ 5 سال تو وہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن اس کے بعد جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں اس کو جس طرح سے بہت ہی بیک برنر پہ رکھ دیا گیا. اور 2018 والی گورنمنٹ کی بات کریں. جی 2018 والی حکومت نے جس طرح سے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا, اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. میں نے جو بات کہی نا آپ کو کہ اس سے پہلے کہ ملکوں کے درمیان تعلقات برادرانہ نہیں بلکہ اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں, یہ ایک بڑی حقیقت ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. اچھا, یہی چیز جو ہے آگے چل کر برادرانہ تعلقات میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ بہت اچھے برادرانہ تعلقات بڑی مشکل سے بنتے ہیں. بھئی آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں, لوگ بھائیوں کے ساتھ آپ اپنے معاملات ٹھیک نہ چلائیں تو بھائی بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, سگے خون کے رشتے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ملکوں کی برادری کے اندر تعلقات تو وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, اور سینسٹیو ہوتے ہیں, کمٹمنٹ کو بہت زیادہ مانگتے ہیں وہ. اچھا, تو وہ یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کی جو تھی نا ایک پالیٹکس چل رہی تھی, اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا جو سی پیک کے ساتھ جس طرح. اور ازبکستان کے وفد کی جو ملاقات کہتے ہیں, یہ اس سے میرا اندازہ سے کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں, تو اس کو جو ہے وہ ایک فروغ ملے گا. دیکھیں, یہ ازبکستان اور جتنی بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, یہ پاکستان ان کے لیے گیٹ وے ہے, اور دنیا بھر کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان ایک گیٹ وے ہے. یہ آج سے نہیں, دہائیوں سے ان ریاستوں کی خواہش ہے کہ یہ پاکستان تک کہیں رسائی ہو, اور یہاں کے جو آپ کے پورٹس جو ہیں, گوادر ہے اور جسے ہم گرم پانی کے تک رسائی, یہ بہت پرانا ایک ان کا ایک خواب ہے. تو اب لیکن اس کے اندر کوئی حالات ایسے تھے کہ یہ عملی شکل اختیار نہیں کر رہا تھا. اب گزشتہ کوئی 10-15 سال سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور ان ریاستوں کے ساتھ آپ کا ٹریڈ کا جو ہے والیوم ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ان سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے اندر بہت زیادہ پاکستانی مصنوعات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, یعنی یہاں سے جتنی بھی آپ کی جو ہے غذائی اشیاء جو ہیں اور آپ کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات, ان کی بہت بڑی یہ مارکیٹ بن سکتی ہے. ابھی اس کا شیئر جو ہے آپ کی ٹریڈ کے اندر بہت ہی کم ہے, لیکن آپ یہ سمجھے نا کہ اگر بہت ہی کم ہے تو یہ تمام کا تمام جو آگے یہ ایونیو جو ہے خالی پڑا ہوا ہے, اس کو ابھی آپ نے کیپچر کرنے کی ضرورت ہے, ٹیپ کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ اگر جتنا بھی آپ آگے بڑھیں, اور پاکستان کو کیا مل سکتا ہے سب سے بڑی, کہ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ انرجی ہے. پاکستان انرجی کے حوالے سے ایک کرائسس کا شکار ہے. انرجی دو طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ روزمرہ کی جو ہماری انرجی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. آپ دیکھتے ہیں کہ گیس کی سپلائی اس طرح سے نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے, سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو تگڑا کرنا ہوگا, اور انڈسٹری کو تگڑا اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اسے چیپ انرجی دیں. ہمارے ہاں انرجی اور چیپ انرجی اور وہ بھی چیپ انرجی وہ ضروری ہے, اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ 2-3 جگہوں سے آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کریں. سینٹرل ایشیا کے ساتھ کریں, وہاں آپ کا ہے وہ تاجکستان کے ساتھ ایک بہت پرانا ایگریمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, تاپی جسے کہتے ہیں وہ ہے. پھر ایران کے ساتھ گیس پائپ. دیکھیں, ابھی ہم اپنی جو ایکسٹرا جو ضروریات ہیں ہماری گیس کی وہ ہم LNG سے پوری کر رہے ہیں. صحیح, انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم کنٹینر لاتے ہیں اور وہ پوری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایران والا جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو تھرو کر لیں, اگر آپ تاپی کو ایکٹیو کر لیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 2-3 آپشن آپ کے پاس آ جائیں گے, اور آپ کے پاس جو آپ اوپن مارکیٹ سے جو گیس خریدتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کا ریٹ بھی نیچے ملے گا. صحیح, تو یہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, مارکیٹ ہو جائے گی. پاکستان کی غذائی اجناس کی بھی ڈیمانڈ کافی ہے. ازبکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی ان کے لیے مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی, کاروبار بھی جو ہیں اس کو بھی فروغ ملے گا. ہدف یہی بنایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں ایک کم سے کم 1-2 ارب ڈالر کا والیوم ہونا چاہیے تجارت کا باہمی. اچھا, اس میں یہ بھی تجارت کو ڈیجیٹلائز بھی کیا ہاں جی, تجارت کو ڈیجیٹلائز بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں بنیادی طور پہ چونکہ جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے,
دنیا میں جتنی باہمی تجارت بڑھے گی، آپ دیکھیں کہ چین اور بھارت کے آپس میں کبھی اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن تجارت کا والیوم ان کا 120 ارب ڈالر کو کراس کر چکا ہے. تو تجارت کے ساتھ ویسے تو ہمارے یہاں ویسے ہی ایک ہمارا ان کے ساتھ ایک نظریاتی بھی ایک ہم آہنگی ہے سینٹرل ایشین کے ساتھ، اور یہاں پہ بہت زیادہ پروسپیکٹس ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر اپنے بھی ایسی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں آپ کے ہاں. جی مثلاً کہ مجھے ایک مرتبہ چین کے چیمبر آف کامرس میں کسی ان کے صوبے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے پوچھا جی آپ پاکستان سے کیا منگواتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آئرن اور منگواتے ہیں. صحیح. وہ صوبے والے. صحیح. تو میں حیران اس لیے ہوا کہ پاکستان میں آئرن اور کی میرے اندازے سے کمی جی تھی، بالکل. لیکن میں نے یہاں پاکستان میں آگے ایکسپلور کیا تو پتہ چلا جاتا ہے وہاں. جی اس کا مطلب کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں معدنیات بھی ہیں جی جن کو آگے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو کل وفد کی ملاقات ہوئی تو ازبکستان کے جو ہاں نائب جی وزیر اعظم ڈیفینیٹلی، تھے یہ میں اس وہ لحاظ بڑے سے خوش نگران حکومت کو کریڈٹ دوں گا جی وہ کہ یہ بڑے ڈے ٹو خوش ڈے تھے ورک نگران کر رہے وزیر ہیں اعظم آگے صاحب. بڑھنے کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے.